یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ لے کر آئے کہ ان کے ایک بڑے خاندان کی عورت نے زنا کیا تھا شادی شدہ ہونے کے باوجود۔ انہوں نے یہ معاملہ حضور کے پاس لائے کہ آپ کی شریعت نرم ہے تو فیصلہ بھی نرم مل جائے گا، لوگ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ تورات میں کیا ہے؟ تو جب تورات پڑھی گئی تو اس میں شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم کرنا، سنگسار کرنا، پتھر مارنا تھا۔ تو پھر اسی کے مطابق فیصلہ کیا گیا۔ اب آیا یہ سزا اسلام میں باقی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ واللہ عزیز حکیم، کہ شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت ہو وہ زنا کریں تو ان کو پتھر مارو، سنگسار کر دو۔ یہ آیت قرآن کی تلاوت میں شامل تھی، لیکن اب اس کا حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہے۔ یعنی قرآن کی تلاوت میں نہیں ہے لیکن حکم اس کا باقی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ تلاوت بھی باقی، حکم بھی باقی، یہ آیات بھی ہیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن کی تلاوت کرنا باقی ہے لیکن حکم باقی نہیں ہے، یعنی احکام کے اعتبار سے آیات کی تین قسمیں ہیں، تلاوت بھی باقی اور اس کا حکم بھی باقی۔ نمبر دو، تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی ہے۔ اس میں ایک یہ آیت تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، اس کی پہلے تلاوت تھی، بعد میں اس کی تلاوت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، لیکن حکم باقی۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق جو ہے اس حد کا فیصلہ کیا۔ ایک صحابی تھے حضرت ماعز بن اسلم اسلمی، کیا نام تھا؟ حضرت ماعز بن اسلم اسلمی، یہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آگے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری ہو گئی، شادی شدہ تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ اس طرف آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، پھر ادھر آ گئے، 4 دفعہ اس نے اقرار کیا تو اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کرے تاکہ میری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے محلے داروں سے پوچھا یہ پاگل تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ تو بڑا عقل والا آدمی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کہیں نشہ تو نہیں کرتا؟ نشے میں تو نہیں؟ کہنے لگے نہیں نشے بھی نہیں کرتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز بن اسلم اسلمی کے لیے حکم دیا کہ پھر اس کو جو ہے نا سنسار کیا جائے، رجم کیا جائے۔ تو یہ صحابی رسول تھے، یہ یہودی نہیں تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح یہ حکم یہودیوں کے اندر تھا، یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ حکم کیا ہے؟ باقی۔ اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دو۔
تو آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی دریافت فرمایا کہ یہ پاگل تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ نشہ تو نہیں کرتی؟ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، ابھی ہم سوچتے ہیں۔ وہ عورت چلی گئی۔ تو پھر آ گئی، اس نے کہا کہ آپ مجھے ڈالنا چاہتے ہیں، آپ مجھے پاک کر دیں، میرے پیٹ میں اس بدکاری سے بچہ بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، جب بچہ پیدا ہو جائے نا پھر آ۔ وہ چلی گئی، بچہ پیدا ہو گیا تو پھر آئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 2 سال دودھ پلاؤ، پھر آنا۔ اس نے 2 سال دودھ پلایا، پھر بچے کو لے کے آ گئی، اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کہا روٹی کھاؤ، تو بچہ جو ہے نا روٹی کھانے لگ گیا۔ یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ اب بچہ دودھ کے علاوہ بھی خوراک کھا سکتا ہے۔ تو پھر جو ہے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے رجم کا سنسار کرنے کا حکم دیا۔ یعنی یہ اندازہ کریں کہ اتنا وقت گزر گیا، لیکن اس عورت کو آخرت کی اتنی فکر تھی کہ جو مجھے دنیا میں سزا مل جائے، آخرت کی سزا سے میں بچ جاؤں۔ تو فرمایا بھائی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ جس طرح یہودی آئے تھے کہ چلو کوئی نرم فیصلہ مل جائے، آپ ان کی خواہشات کو نہ مانیں۔ وَاحْذَرْهُمْ، آپ ان سے بچیں، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ آپ کو بہکا نہ دے۔ یہودی جو ہے نا یہ باتوں میں لگا کے آپ کو حق سے نہ ہٹا دے۔ عن بعض ما انزل اللہ الیک، اس کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، فَاعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے۔ ظاہر ہے کہ صحیح اور پوری سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا میں کچھ سزا اللہ چاہتے ہیں ان کو ملے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں اکثر نافرمان ہے۔ یہ تقریباً ہر دور میں ایسے ہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اگر دنیا کی آبادی 8 ارب ہے تو اس میں جو مسلمان ہیں وہ 1.5 ارب کے قریب ہیں، باقی جو 6.5 ارب ہے وہ کیا ہے؟ نافرمان، کافر ہے۔ اور پھر 1.5 ارب کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ ان میں اللہ کی ماننے والے کتنے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں؟ اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہمارا اور دوسرے جو قبائل کے فیصلے ہیں نا وہ پہلے دستور کے مطابق کیے جائیں جو ہمارا دور جاہلیت میں تھا، اسلام لانے سے پہلے۔ جس طرح ہمارے خاندانوں میں اونچ نیچ تھی، کسی کے خاندان کے لوگ اعلیٰ ہوتے تھے تو ان کو کم سزا ملتی تھی، کسی کے خاندان کے لوگ جو ہے نا چھوٹے ہوتے تھے انہیں زیادہ سزا ملتی تھی، تو آپ ہمارے فیصلے اسی طریقے سے کریں۔ تو فرمایا کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، یعنی وہ فیصلے چاہتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا؟ اللہ کے فیصلے سے بہتر کس طرح کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے، جن کو اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے قرآن پر اور ایمانیات کی ساری چیزوں پر یقین ہے، تو ان کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں۔